نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم پارہ نمبر 7 سورہ انعام رکوع نمبر 12 آیات نمبر 108 109 اور 110 وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اور تم برا مت کہو ان کو جو لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ پس وہ اللہ کو برا کہیں گے حد سے گزر کر جہالت سے كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ اسی طرح ہم نے مزین کیا ہے ہر ایک فرقہ کی نظر میں ان کے اعمال ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ پھر اپنے رب کی طرف ان کا لوٹنا ہے فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ پھر خبر دے گا ان کو جو کچھ وہ کرتے تھے وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ اور وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی خوب زور لگا کر لَإِن جَاءَتْهُمْ آیَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا کہ اگر ان کے پاس نشانی آ جائے تو وہ ضرور بے ضرور اس پر ایمان لائیں گے قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ آپ فرما دیجئے کہ نشانیاں اللہ ہی کی طرف سے ہے وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ اور تمہیں اس کی کیا خبر کہ جب وہ نشانی آ جائے گی تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ اور ہم الٹ دیں گے پلٹ دیں گے ان کے دل اور ان کی آنکھیں كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ جیسا کہ وہ پہلے بار ایمان لائے وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اور ہم چھوڑ رہے ہیں ان کو ان کے سرکشی میں بہکتے ہوئے آیات مذکورہ آیات نمبر 108 میں ایک خاص اصولی مسئلہ کی ہدایت دی گئی اور وہ اصولی مسئلہ یہ ہے کہ جو کام خود کرنا جائز نہیں تو اس کا سبب بننا بھی جائز نہیں اور مسلم الثبوت کی عبارت ہے کہ مقدمۃ الحلال حلال ومقدمۃ الحرام حرام ابن جریر کی روایت کے مطابق جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عم محترم ابو طالب مرض الموت میں تھے تو قریش کے مشرک سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت اور ایذا رسانی میں لگے ہوئے تھے جب بلکہ قتل کی سازشیں بھی کرتے تھے تو اس وقت مرض الوفات میں جو ابو طالب کے مرض الوفات کا وقت تھا اور بستر مرگ پر تھا مشرکین کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ ابو طالب کی وفات سے ہمارے لیے ایک مشکل مسئلہ بن جائے گا کیونکہ ابو طالب کے وفات کے بعد نعوذ باللہ ہم اقدام قتل کریں گے تو یہ ہماری عزت اور شرافت کے خلاف ہوگا
کیونکہ یہ لوگ اور دنیا پھر کہیں گے کہ ابو طالب کے سامنے تو ابو طالب کے بھتیجے کا کچھ نہیں بگاڑ سکے، اور ابو طالب کے وفات کے بعد اکیلا یتیم کو قتل کیا۔ اس لیے مشرکین مکہ اور قریش کے مشرک سرداروں نے مشورہ کیا کہ اب وقت ہے کہ ہم مل کر ابو طالب سے ہی کوئی فیصلہ کن بات کرے۔ اور ظاہر ہے ہر بندہ جانتا ہے کہ ابو طالب اگرچہ مسلمان نہیں تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے مقابلے میں ایک سینہ سپر ضرور تھا، ایک ڈال تھا۔ چنانچہ ابو سفیان، ابو جہل، عمر ابن عاص، قریش کے مشرک سردار، وہ ابو طالب سے وقت لینے کے لیے مطلب نامی شخص کو بھیجا۔ جب مشرک قریش کا یہ وفد ابو طالب کے پاس پہنچا تو کہنے لگے آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ ہمارے سردار ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے بھتیجے نے ہمیں اور ہمارے معبودوں کو سخت تکلیف اور ایذا پہنچائی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ان کو بلا دیں، سمجھا دیں کہ ہمارے معبودوں کو برا مت کہے، اور اس بات پر صلح کے لیے تیار ہے کہ وہ ہمارے دین پر عمل نہیں کرتے نہ کرے، وہ اپنے دین پر جس طرح چاہے عمل کرے، جس کو چاہے معبود بنائے، لیکن ہمارے معبودان باطلہ کو کچھ نہ کہے۔ ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا کہ یہ آپ کی برادری کے سردار آئے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفد کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ وفد نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے معبودوں کو برا نہ کہے، اور ہم آپ کے معبود کو چھوڑ دیں گے۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہ بتلاؤ کہ اگر میں تمہاری یہ بات مان لوں تو کیا تم ایک ایسا کلمہ کہنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے جس کے کہنے سے تم سارے عرب کے مالک بن جاؤ گے اور عجم کے لوگ بھی تمہارے تابعدار بن جائیں گے؟ ابو جہل نے کہا کہ بولو، ایسا کلمہ ایک نہیں ہم 10 دفعہ کہنے کو تیار ہے، بتلاؤ وہ کیا کون سا کلمہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھو۔ یہ سنتے ہی سب برہم ہو گئے۔ ابو طالب نے کہا میرے بھتیجے اس کلمہ کے سوا کوئی اور بات کہو، کیونکہ آپ کی قوم اس کلمہ سے گھبرا گئی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چچا جان میں تو اس کلمے کے سوا کوئی دوسرا کلمہ سن نہیں سکتا اور نہ کہہ سکتا۔ اگر وہ آسمان سے آفتاب کو اتار دے، سورج کو، اور میرے ہاتھ میں رکھ دے، تب بھی میں اس کلمہ کے سوا کوئی دوسرا کلمہ ہرگز نہیں پڑھوں گا۔ مقصد وفد کو مایوس کیا۔ اس بات پر وہ لوگ ناراض ہوئے اور کہنے لگے کہ یا تو آپ ہمارے معبودوں کو، بتوں کو برا کہنے سے باز آ جائے، ورنہ ہم آپ کے معبود کو بھی گالیاں دیں گے۔ تو اس پر آیت کریمہ نازل ہوئی
کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم. لیکن ایک بات ہے، یہ جو سب و شتم ہے، گالیاں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فطر اخلاق کے بنیاد پر پہلے سے بھی سب و شتم کے قائل نہیں تھے، لیکن توحید کے حوالے سے سخت کلمات اگر زبان سے نکل گیا ہو تو گالی، تو مشرکین نے اسے گالیوں سے تعبیر کیا. تو آیات کریمہ میں مسلمانوں کو منع کر دیا کہ مشرکین کے معبودان باطلہ کو برا مت کہے. بہرحال خطاب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن تعلیم ہے پوری امت کو کہ مسلمانوں اس حوالے سے محتاط رہو. باقی قرآن کریم میں جو سخت الفاظ بہت سے آیتوں میں مذکور ہے وہ بطور مناظرہ ہے، کسی حقیقت کو آشکار کرنے کے حوالے سے ہے، اس سے کسی کے دل آزاری مقصود نہیں ہے. اور ایک اصولی بات آیات کریمہ میں یہ فرمایا کہ کسی گناہ کا سبب بننا بھی گناہ ہے. اور حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو خطاب کیا اور فرمایا کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی مت دے. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو کسی شخص سے ممکن نہیں کہ اپنے ہی ماں باپ کو گالیاں دینا شروع کرے. تو رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جب ایک انسان کسی کے ماں باپ کو گالی دیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں وہ دوسرا اس کے ماں باپ کو گالی دے گا تو اس گالی کے دلوانے کا جو سبب بنا یہ وہ بیٹا بنا. تو یہاں پر بھی ایسا معاملہ ہے جیسے اس نے خود گالی دی ہو، کیونکہ وہ گالیوں کا سبب بنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو کام اپنی ذات کے اعتبار سے جائز ہے لیکن طاعت اور ثواب ہو، اور پھر لیکن مقاصد شرعیہ میں سے نہ ہو. ایک کام اصولی طور پر ذات کے اعتبار سے نیکی بھی ہو، طاعت بھی ہو، ثواب کا کام بھی ہو، جائز بھی ہو، سب کچھ ہو، لیکن مقاصد شرعیہ میں سے نہ ہو اور اس کے کرنے میں کچھ مفاسد لازم آتے ہیں تو میرے بھائی اس کام کو ترک کرنا چاہیے. نان ایشو کو ایشو مت بنائے. اس لیے واعظ و نصیحت کرنے میں اگر قرائن سے معلوم ہو جائے کہ نصیحت قبول کرنے کے بجائے کوئی ایسا غلط انداز اختیار کرے گا جس کے نتیجے میں اور زیادہ گناہ ہوگا تو میرے بھائی واعظ نصیحت کو ہر جگہ پر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل باب منعقد کیا ہے، باب من ترک بعض الاختیار مخافة ان يقصر فهم بعض الناس فيقعوا في اشد منه. یعنی بعض اوقات جائز بلکہ مستحسن چیزوں کو اسی لیے چھوڑ دیا جاتا ہے کہ اس سے کم فہم عوام کو کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے. ہاں البتہ جو کام مقاصد دینیہ اسلامیہ میں داخل ہے، شرعیہ میں داخل ہے یا شاعر الاسلام میں سے ہے، اس کو ہرگز مت چھوڑے. بے شک کچھ لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہو یا کسی کو اشتعال آ جائے اس کو مت چھوڑنا ہے، لیکن جو چیز مقاصد شرعیہ میں سے نہ ہو اور آپ کو خوف ہے فتنے کا تو مت چھوڑے ایسی مسائل کو. آیت نمبر 9 میں فرمایا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ. دراصل ان لوگوں نے کہا کہ اچھا معاہدہ کرتے ہیں، اگر یہ معجزہ ظاہر ہو گیا تو ہم سب مسلمان ہو جائیں گے،
اور انہوں نے قسمیں بھی کھا لی اور سخت قسم کی قسمیں کھا لی، اور کہتے ہیں کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اس پہاڑ کو سونا بنا دے۔ اب یہ بھی ایک فرمائشی مطالبہ ہے۔ قانون الہی کے مطابق اگر یہ لوگ پھر بھی ایمان نہ لائے تو کیا ہوگا؟ عذاب نازل ہوگا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ انما الآیات عند اللہ، معجزات اور نشانیاں یہ تو اللہ کے پاس ہے، معجزات اور نشانیاں تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ ازروع عقل تمہارے یہ فرمائشی معجزات اور مطالبات درست نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہونے کا مدعی ہے، اور اس دعویٰ پر بہت سارے دلائل اور معجزات موجود ہیں۔ ان معجزات پر جرح کرو اگر تمہارے بس میں ہے، پھر مزید دلائل کا مطالبہ کرو، پہلے معجزات کو غلط ثابت کرو، پھر دیگر معجزات کی بات کرو۔ اور آیت نمبر 110 میں فرمایا کہ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، ہم نے ان لوگوں کے دلوں کو، ان کی نگاہوں کو پلٹ دیا ہے اور پلٹ دیں گے۔ نہ یہ حق کے طالب ہوں گے اور نہ حق پر نظر کریں گے۔ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسا کہ وہ لوگ اس قرآن پر پہلی مرتبہ ایمان لاتے۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم ان کو اسی حال میں چھوڑ رہی ہے کہ یہ لوگ اپنے سرکشی میں اندھے بنے ہوئے ہیں۔ اور مجھے امام قرطبی کی بات بڑی پسند ہے۔ امام قرطبی لکھتے ہیں هذه آیۃ مشکلۃ ولا سیما وفیها ونذرهم في طغیانهم یعمہون، قیل المعنى ونقلب أفئدتهم وأنذارهم يوم القيامة على لهب النار وحر الجمر كما لم يؤمنوا في الدنيا ونذرهم الدنيا إن نمهلهم ولا نعاقبهم، فبعض الآلامه في الآخرة وبعضها في الدنيا ونذيرها وجوه يومئذ خاشعة فهذا في الآخرة عاملة ناصبة في الدنيا إلى آخره۔